ہارون مکی کا واقعہ ممکن ہے کہ کئی خواتین نے سنا ہوا ہو، اور جنہوں نے نہیں سنا تو ان کے لیے اشارتاً عرض کر دیتے ہیں کہ امام کے صحابی ہیں، اور امام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص خراسان سے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آنے کے بعد بیٹھا ہے امام کے پاس اور کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ قیام کریں، آپ خروج کریں، خراسان میں 1,00,000 تلواریں ہیں کہ جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ تنور کو روشن کرو۔ جو تنور ہے، جو اون، آج کل کے زمانے میں اون کہتے ہیں، پہلے تنور ہوا کرتے تھے، اس کو روشن کرو۔ تو اس میں غلام نے جا کے آگ بھڑکائی اور پھر مولا ادھر ادھر کی باتوں میں جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے باتیں کرنے لگے، ایسے جیسے کوئی بات ہوئی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے تنور روشن کیا، اتنے میں ہارون مکی آئے۔ ابھی ہارون مکی جوتے ہی اتار رہے تھے کہ مولا نے ہارون مکی کی طرف دیکھا اور کہا کہ جاؤ تنور میں چلے جاؤ، تنور میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہارون مکی نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی پس و پیش نہیں کیا۔ باقی سب جو سننے والے ہیں وہ پریشان ہیں، خاص طور پہ وہ جو خراسان سے آدمی آیا ہے وہ پریشان ہے، مگر ہارون مکی بغیر کوئی سوال کیے، بغیر پس و پیش کیے تنور کے اندر داخل ہو گئے۔ اور پھر مولا اس طرح باقی باتوں کی طرف، اپنی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہیں، ہارون مکی تنور میں ہے، مولا کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کرے، ایسے جیسے کچھ ہوا نہیں۔ وہ پریشان ہے جو خراسان سے شخص آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مولا نے اس شخص سے براہ راست پوچھا کہ خراسان میں جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ قیام کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ایسے کتنے ہیں، ایسے کتنے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ مولا ایسا تو ایک بھی نہیں ہے، مولا ایسا تو ایک بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت مولا نے کہا کہ اگر ایسے 10 بھی، کچھ روایات میں 5، کچھ روایات میں 10، اگر ایسے 10 بھی یا ایسے 5 بھی تیار ہوں ہمارے چاہنے والے، تو اسی دن ہم قیام کر لیں گے، اسی دن ہم قیام کر لیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جا کے تنور میں مشاہدہ کروایا اس شخص کے ساتھ، تو وہ اسی طرح آگ کے اندر بیٹھے ہوئے تسبیح پروردگار بجا لا رہے تھے کہ جس طرح ابراہیم نمرود کی آگ کے اندر، اس الاؤ کے اندر بیٹھے ہوئے تسبیح پروردگار بجا لا رہے تھے۔ تو یہ جب مشاہدہ کیا تو وہ شخص دنگ رہ گیا اور واپس چلا گیا۔ تو یہ واقعہ کس قدر انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، کس قدر لمحہ فکریہ ہے کہ کیسی اطاعت ہم سے مقصود ہے، کیا مشکلات و ابتلا کی منزل ہے، کیا آزمائش کی منزل ہے جس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر ہمارے پیش نظر ہو تو پھر ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اس درجہ اطاعت کے لیے خود کو تیار محسوس کریں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کو ناصر امام ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ پیغام آج کی مجلس سے لے کر اٹھیے کہ اگر ناصر امام بننا ہے، اگر ناصرائے امام بننا ہے، تو یہ ہیں وہ پری ریکوزٹ، یہ ہے وہ ایلیجیبلٹی کہ جو ہم سے مقصود ہے، یہ قابلیت ہم سے چاہیے، یہ اوصاف ہم میں ہونی چاہیے۔ تو یہ اوصاف اگر ہم نے خود میں پیدا کر لیے تو پھر ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، جتنے بھی واقعات ہیں کہ جو اماموں کے چاہنے والے ہیں، اماموں کے ساتھ دینے والے ہیں، اماموں کے اصحاب ہیں، ان کے تمام واقعات میں، ان کی تمام شخصیات میں ہمیں ایسی ہی اطاعت ملتی ہے،
اور سب سے زیادہ اصحاب امام کا تذکرہ جس واقعے میں ہوتا ہے، جس واقعے میں ان کے قربانیوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ واقعہ کربلا ہے۔ کتنی تفصیل کے ساتھ ہم تمام اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر ان سب واقعات سے ہم نتیجہ حاصل کرنا چاہیں تو وہ نتیجہ ہے اطاعت امام۔ اطاعت امام پہ کس طرح وہ اپنا جان و دل قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کس طرح لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز اپنی لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ہم قیام امام کے لیے بھی تیار ہیں، ظہور امام کے لیے بھی تیار ہیں۔